ایک تو یہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں اس پریس کانفرنس کا انتظار کر رہے تھے. میں بھی کسی ایمرجنسی میٹنگ میں تھا اور ظاہر ہے کہ میٹنگ تھی جو ایک سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم پاکستان کی اس انتخابی مہم میں پرواز کو روکا جائے، اشتعال انگیزی کی جائے، شرانگیزی کی جائے. ایم کیو ایم کے کیمپس پر موجود ایم کیو ایم کے ذمہ داروں اور کارکنوں کو بغیر کسی وجہ کے گھات لگا کر نشانہ بنایا جائے، ان سے ان کے جینے کا حق چھینا جائے. اور گزشتہ 3 ماہ میں اور پرسوں شام تک کوئی 6 کے قریب ایم کیو ایم کے کارکنان جن کا تعلق اردو بولنے والی مہاجر برادری سے بھی ہے، جن کا تعلق بنگالی کمیونٹی سے بھی ہے، پختون برادری سے بھی ہے، تو اب تک کل ملا کے 6 کارکنوں کو کسی تصادم میں نہیں کہ بھئی کلیش ہوا ہو، نہیں، گھات لگا کر آفس اور کیمپوں پہ آ کر ایک جماعت کے دہشت گردوں نے، ایک جماعت کے غنڈوں نے، وڈیروں اور جاگیرداروں کے پیڑ غنڈوں نے، دہشت گردوں نے حملہ کر کے گھات لگا کر ہمارے 6 ساتھیوں کو شہید کیا. میرے بھائی فراز ناظم آباد کے غالباً جوائنٹ انچارج، ان کو پرسوں رات کو شہید کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہزاروں ایم کیو ایم کے کارکنوں، پسماندگان نے اظہار تعزیت کیا، اظہار ہمدردی کیا اور ان سے یہ عہد کیا کہ ہم اپنے ان شہید ساتھیوں اور شہداء کے خون ناحق کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور ہم اس مشن سے دستبردار نہیں ہوگے جو کہ اولاً کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے، بسنے والے، ہر زبان، ہر علاقے کے پاکستانی جو یہاں مقیم ہیں، انہیں عزت کے ساتھ جینے کا ایک موقع فراہم کرنا، تاکہ ہر شہری، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی علاقے کا پاکستانی ہو، کراچی، حیدرآباد، سکر میں رہتا ہو اور پاکستان میں کہیں بھی، چاہے دہی سندھ کا شہری ہو، ہماری سیاست کیا ہے؟ ارے سر اٹھا کر چل، ایک عام شہری سر اٹھا کر چل سکے، عزت کے ساتھ جی سکے، اس کی عزت نفس قائم ہو، بحال ہو. اصل میں تو یہ نظریہ، ہماری یہ سیاست، ایک مڈل کلاس غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی بھی اپنا گزر بسر کر سکے. اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کے جو افریت ہے، جس نے بری طرح سے ایک مڈل کلاس اور غریب گھرانے کے ایک کمانے والے کو، ایک کمانے والا، کھانے والے بہت، اور وہ کمانے والا بھی اگر بے روزگار ہے تو کیسے اس کا گزر بسر ہوگا؟ ہم یہ انتخابی عمل اس لیے ہے، ہمارے ننھے بچے، نوجوان، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ووٹ ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے لیے نہیں،
मुस्तफा कमाल भाई के लिए नहीं, फारूक सत्तार भाई के लिए नहीं, ये वोट उन नौनहालों का और बच्चों का है जिनके मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है। मेरिट का कत्ल हो रहा है। 1 लाख लोग इंटरमीडिएट में फेल कर दिए गए, 2 लाख लोग मैट्रिक में फेल कर दिए गए। उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कराची के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर गौर से देखें तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तालीम का, इल्म का, मेरिट का कत्ल हो रहा है। गोया के इस मुल्क की बका और सलामती से खेला जा रहा है। ये वो 15 सालों की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी का शाखसाना है, जिसके नतीजे में आज ये मेरे मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के बच्चों को मायूसी के अंधेरे में धकेला जा रहा है। वो इल्म के चिराग जला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग, पानी का बहरान, बिजली की लोड शेडिंग, बिजली नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। गैस नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं। पानी नहीं आ रहा, बिल आ रहा है। फिर भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। 80, 85, 90% का रिजल्ट मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का। और आज उन बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक किया जा रहा है, उन्हें मायूस किया जा रहा है, तालीम से दूर किया जा रहा है। गवर्नर साहब गए इंटरमीडिएट बोर्ड, वहाँ री असेसमेंट का सिलसिला, स्क्रूटिनी नहीं, री असेसमेंट हमारा मुताबिक री असेसमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। अब हमने उनसे कहा है कि मैट्रिक बोर्ड भी जाएं। तो कमिश्नर कराची और इन बोर्ड्स के जो एक्टिंग चेयरमैन है या जो जिन्हें अब एक कमीशन के तौर पे बिठाया गया, उन्होंने यकीन दिलाया है कि इन बच्चों का रीअसेसमेंट होगा, मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही हो और उन बच्चों को मायूसी से दोबारा उम्मीद की तरफ लाया जाए, उनका ड्यू दिया जाए, जो मेहनत की है उसका सिला मिले, उन्हें पास करें, अच्छे नंबरों से पास करें। वाज़े रहे कि यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख बच्चे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में फेल किए जा रहे, और अंदरूने सिंध, लाड़काना, मीरपुर खास और सक्खर का रिज़ल्ट 90% और 95%, और उसमें लैंग्वेज में 90% बच्चों के मार्क्स, 90 मार्क्स, उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में 90 मार्क्स। अब कैसे अर्बन सिंध का बच्चा कॉम्पीट करेगा? इन हुक्मरानों के बिछाए हुए साजिश के जाल से कैसे निकलेगा? एक उम्मीद की किरण है, MQM, और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जब ये जुल्म हो रहा है, ये जबर हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी, लोगों को उनके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। न बिजली का मसला हल किया सिंध के वडेरों ने, न गैस का मसला, पानी तो बराह रास्त उनकी नाक के नीचे था, वाटर बोर्ड। 15 सालों में एक इजाफी बूंद पानी कराची को नहीं दिया गया। K4 उसी तरह रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ है। अब इस सारी चीज़ के बावजूद अगर आज मेरे ये आज़ाद उम्मीदवार, और ये कोई आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ खाना पूरी करने के लिए इलेक्शन में नहीं खड़े हुए, इनमें से बेशतर ऐसे भी हैं जो कहीं माजी में MQM के किसी आकबत नाअंदेश की गलती का शिकार भी हुए। किसी एक शाह से ज़्यादा शाह के वफादार की बिला वजह की वफादारी, और उसमें इनकी इज्जत नफ्स कहीं पामाल इनमें से। तो ये इन्होंने भी MQM के बहुत सारे कारकुनों को लेकर, MQM के बहुत सारे हामियों को लेकर अपना
اس طرح بھی احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں، ایک بڑا دریا بہہ رہا ہے اور اس کا بہاؤ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے انشاءاللہ ایک قومی دھارے میں، ایک سمندر میں جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا، ان کو انگیج کیا، ان سے بات کی، اور آج انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے یہ الیکشن لڑ سکتے تھے، اچھے خاصے ووٹ لے سکتے تھے، ان کی فالوئنگ ہے۔ انہوں نے بھی سرجانی ٹاؤن، خدا کی بستی، گلشن معمار اور خدا کی بستی اور تیسر ٹاؤن اور اس علاقے سے جو ملکہ گوٹ ہے وہاں کام کیا، کووڈ میں کام کیا، وہاں فلاحی کام کیا، راشن سے لے کر علاج معالجے سے لے کر ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوئے، اور اپنی مدد آپ کے تحت بھی لوگوں تک پہنچے۔ تو ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے، ان کی خدمات ہیں، اس کا آج اعتراف کرتے ہوئے ان کا سیاسی کردار بھی ہے، ان کا ایک معاشرتی لوگوں کو جو ریلیف دی تاکہ لوگ اپنا گزر بسر کر سکیں، زندگی کے معمولات چلا سکیں۔ تو میں ان تمام جو ہمارے ساتھ آج یہ جو شامل ہونے والے تقریباً 6 کے قریب امیدوار ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی خدمات پر انہیں سیاسی اور سماجی دونوں انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فبیہا کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں کہ آج یہ ہمارے انتخابی قافلے میں شامل ہوئے، اور آج یہ انتخابی دور سے ریس سے ریٹائر ہوئے، دستبردار ہوئے، اور جو قومی اسمبلی میں یہاں سے ایم کیو ایم کے امیدوار جو کہ میں ہوں، تو ایک قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں محمد علی مری، ولد عطا محمد این اے 247 جو برابر والا حلقہ ہے، خواجہ اظہار الحسن بھائی کے حق میں جذبداروں نے آزاد امیدوار اور ڈولفن کا نشان ان کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا ویسے ہی ڈولفن تو پتنگ کا حصہ بن گئی ہے، تو پھر ہم اپنی ڈولفن الگ لے کے کیا کریں گے، تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں بھائی ذرا، تاکہ اب ذرا واضح طور میں نظر آئے۔ نعرہ متحدہ، محمد علی مری۔ اب یہ جو مری ہیں بلوچستان کے، جو آج کراچی میں، یہاں کے گوٹوں میں، نیو کراچی سرجانی ٹاؤن میں بسے ہوئے ہیں، یہ ہماری معاشرت کا حصہ ہیں، ہماری شہریت کا حصہ ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے انتخابات اور ہماری سیاست کا بھی حصہ بن گئے، الحمدللہ۔ خوش آمدید بھائی، وشملے اور جی آیا نو، میں سیدھا ہاتھ بھی ملاؤں گا ابھی آپ سے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے برابر میں بیٹھے ہیں فیضان حسین محمد حسین پی ایس 117 جو کہ این اے 244 کے نیچے، اور شیخ عبداللہ بھائی جو ہمارے امیدوار ہیں، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ دو جگہ سے کھڑے، یہ 2 جگہ سے کھڑے تھے، یہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ آئے، مری بھائی اپنے ٹرائب کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ 123 سے بھی کھڑے تھے جو نیو کراچی یا نارتھ کراچی ہے، تو یہ 123 دونوں جگہ سے دستبردار ہو گئے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی سیاسی بصیرت کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور آج یہ ہمارے حق میں دستبردار ہوئے۔ اچھا، مزمل ممتاز، ولد ممتاز، پی ایس 116 آزاد امیدوار، یہ بھی ڈولفن تھی، ان کا نشان ابابیل تھا،
تو اب ان کی یہ ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، اب وہ جو کہتے ہیں نا کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیں گے مخالف کے ووٹوں کو اور مخالف کی پوزیشن کو۔ الم تری کیف، فیضان بھائی ابابیل کے ساتھ ہے، اور مزمل بھائی ان کے پاس بھی ڈولفن ہے، اور یہ میو برادری بھائی ہلکا نہ لینا، میو برادری کی بڑی خدمات ہیں قیام پاکستان میں اور تعمیر پاکستان میں، استحکام پاکستان میں، اور ایک جمہوری پاکستان میں ان کی قربانیاں ہیں۔ پھر پاکستان کے دفاعی جو معاملات ہیں اس میں بھی ان کی برادری کے لوگ موجود ہیں۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہمارا دفاع بھی مضبوط، ہماری سیاست بھی مضبوط، ہمارے انتخابات بھی مضبوط اور کامیاب انشاءاللہ تعالی۔ یہ بھی ڈولفن کے ساتھ آئے، چلو بھائی یہ بھی آ گئے۔ اب جب پرندے آ رہے ہیں، مچھلیاں آ رہی ہیں، ہے بھائی، تو پھر اس کی خوشی میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو ایک گٹار والا بھی آ گیا ہے تو محمد بلال ول عبد القادر، بلال بھائی کھڑے ہو جائیں، چلے بھائی۔ اور ان کا بھی ایک بڑا کام ہے سماجی ہے، یہ سماجی کارکن ہیں، سیاسی کارکن ہیں، اور انہوں نے اس حلقے میں لوگوں کی خدمت کی ہے۔ جب انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے تو لوگ ہمارے قافلے میں ان کی تعداد ایک بڑی تعداد کا اضافہ ہوگا، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے ساتھ تھے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں اور شکریہ دیتا ہوں۔ اب گٹار بجا کر ذرا سا بتائیں کہ یا 8 تاریخ کو بجائیں گے یا آج بجائیں گے؟ آج بجائیں گے۔ اب ایم کیو ایم کا ڈنکا بجے گا آپ کے گٹار کی وجہ سے انشاءاللہ۔ اب بھی اچھا، یہ بلال بھائی 116 سے تھے، مزمل بھائی میو برادری کے 116 سے تھے۔ اب آ رہے ہیں شہزاد احمد ولد عبدالسلام، پی ایس 116 آزاد امیدوار۔ یہ کون سا والا برش کون سا ہے، رنگ والا ہے یا کلر والا ہے؟ چلو بھائی 8 تاریخ کے بعد ساری دیواروں پر جہاں سارے امیدواروں کے نام ہیں انشاءاللہ، جہاں ہمارے نام بھی ہے، ساری دیواروں پر برش انشاءاللہ تعالی ان کا پھیرے گا انشاءاللہ تعالی، ساری دیواریں صاف کریں گے، گریفٹی ختم کریں گے انشاءاللہ۔ چلے بھائی زبردست، شہزاد بھائی بہت شکریہ، شاباش، اور آپ بھی آ گئے۔ اچھا یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف نام کے لیے آ رہے، میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں یہ سب کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے اور شامل ہونے۔ اچھا پھر ان کی فالوئنگ بھی ہے، محسن الحق قریشی جمہوری وطن پارٹی، بھائی یہ کھڑے ہوئے ماشاء اللہ، یہ ٹکٹ ہولڈر ہے۔ آپ کا نشان کیا ہے بھائی؟ ہے ویل، تیار؟ چلیں بھائی تیاری کریں، اس بار بائی روڈ اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ، ان کے ویل میں شریک۔ دیکھیں ہماری ساتھی کی شہادت ہوئی، آج اس کا سوئم ہے، کل تدفین ہوئی تھی، 12,000 سے زیادہ کارکنان موجود تھے خلافت چوک، ان کو ایک اشارے کی دیر تھی، لیکن ہماری پالیسی بھی ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا ہے۔ تو کل 12,000 کارکنوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہماری پالیسی تھی صبر کرنا ہے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اور یہ 8 فروری گزر جائے اس کے بعد اپنی سیاست، اپنی جمہوریت اور اپنی بہترین تعمیری اور مثبت پالیسیوں سے برش بھی پھیریں گے دیواروں پر، اور انشاءاللہ گراؤنڈ میں 8 فروری کو جھاڑو پھیریں گے، اور اس کے بعد بھی جو ان کے نشانات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی، جو ان کے ساتھ آج لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ
ایم کیو میں شامل ہوں۔ پتنگ لگا دیں۔